ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پروفیسر صاحب کا عنوان ہے سیرت طیبہ اور اسلامی حکومت کا قیام۔ محترم پروفیسر رؤف اختر علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دینی بھائیوں اور بہنوں بیٹیوں، بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم کی یہ سنت رہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ اپنے نبی بھیجا کرتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا جب فساد سے بھر جاتی تھی تو پھر رب کریم اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مبعوث کرتا۔ اس وقت ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں اور اصلاح کا ماڈل نبیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ جو سابق انبیاء کرام ہیں صرف وہ باتیں جن کا قرآن میں ہلکا سا تعارف کروایا گیا وہ موجود ہے، باقی تفصیلی جو نقشہ کار انہوں نے اختیار کیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم محتاج ہیں صرف ایک ذات کی طرف دیکھنے کے، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو کام کیا، جو کارہائے نمایاں انجام دیا، اس کی جزیات تک ایک ایک تفصیل کے ساتھ ہر چیز موجود ہے۔ اس ماڈل کو ہم اختیار کر لیں تو اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ہلکی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تو مسائل تو بہت تھے دنیا میں۔ خطہ عرب جس ملک کے اندر آپ تشریف لے کے آئے، اس کا ساحلی علاقہ عراق سے لے کے یمن تک سارے کے اوپر ایران قابض تھا، اور جو شمال میں علاقہ تھا اس کے اوپر روم قابض تھا۔ غربت تھی، بہت زیادہ غربت تھی، قبائلی عصبیت اور مناقشت تھی، جنگیں تھیں،
اور پھر یہودی سودخوار تھے، سود خور انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک نیٹ ورک چلایا ہوا تھا اپنے سود کا، جس سے معاشی زبوحالی بہت زیادہ تھی۔ جانتی ہے اس طرح بے شمار مسائل تھے، لیکن میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو بھی، کہ جس وقت آپ نے اصلاح کا آغاز کیا، آپ نے کسی مسئلے کو موضوع سخن نہیں بنایا۔ کسی مسئلے کی بنیاد پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ عربو میں تمہاری حکومت قائم کروں، قریش والو آؤ تمہاری حکومت قائم کروں، غریبوں آؤ میں تمہاری غربت ختم کر دوں، یا اسی طرح روم و ایران کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا پوائنٹ آپ نے کسی مسئلے کو موضوع نہیں بنایا، بلکہ آپ نے جو دعوت کا آغاز کیا دعوت توحید، وہ دعوت مسائل پہ نہیں تھی، توحید پہ تھی۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ماڈل اختیار کیا جاتا ہے کہ مسائل کی بنیاد پہ، کچھ سیاسی اور معاشرتی کام کی بنیاد پہ اپنا رخ آپ قائم کیا، اختیار اور اقتدار تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر یعنی وہ اپنا ایجنڈا اس کو، لیکن آپ نے یہ صورت اختیار نہیں کی، آپ نے توحید پہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کے نزدیک ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو مسائل سوسائٹی کے اندر موجود تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ نے بعد میں وہ سارے مسئلے ایڈریس کیے، سب کو حل کر دیا، لیکن دعوت کی بنیاد آپ نے مسائل کو نہیں بنایا بلکہ توحید کو بنایا، اور یہ بہت ضروری بھی تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ اصل میں دنیا کے اندر جو خرابی ہے وہ پھیلتی ہی اس بات سے ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ذمہ دار اور خود مختار سمجھتا ہے، اس کے نتیجے میں ساری خرابی جنم لیتی ہے۔ انسان خود مختار نہیں ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اپنا الہ اگر خود بنا لے یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ تسلیم کر لے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا کوئی شجر و حجر ہو، اس سے ساری خرابی جنم لیتی ہے۔ تو آپ نے دراصل انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر تم خود مختار نہیں ہو بلکہ تم بندے ہو، اس کا ایک مالک ہے، وہ اس کو بالفعل چلا رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ بات جب تک انسان کے دل میں نہ بیٹھے اور لوگوں کا اکٹھ اس بات پہ آپ نہ کریں تو ظاہر ہے کوئی اصلاح کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے میں لوگوں کو اکٹھا کر لیں تو بعد میں جب آپ تعمیر کریں گے تو یہ لوگ آپ کے کسی کام کے نہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ وہ لوگ جو صرف اللہ کو الہ مانیں وہ اس بات پہ اکٹھے ہوں اور پھر اصلاح کی کوشش کریں تو تبھی اصلاح ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ جب اس بنیاد پہ آئے، اس کی سپریم اگزامپل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اس ساتھ کے اندر انہوں نے کوئی ریزرویشن نہیں رکھی، اپنا سارا مال، اپنے بچے، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربان کر دی۔
اور پھر بعد میں کچھ بھی طلب نہیں کیا. کبھی ان کی زبان سے بولنے سے بھی یہ نہیں نکلا کہ میں نے اتنا کچھ خرچ کیا میرے لیے کیا. یہاں ہماری جو ملکی سیاست ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جب کسی دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو بس جو ہی وہ الیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ رکھی جاتی ہے کہ میرے لیے کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب ساتھ دیا تو انہوں نے کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں کیا بلکہ سب کچھ قربان کر دیا. میرے بھائیوں، یہ جو توحید ہے یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ نظام زندگی ہے. باقاعدہ اس کے نتیجے میں ایک تہذیب جنم لیتی ہے، ایک تمدن جنم لیتا ہے. اور جب اس کا اعلان کوئی کرتا ہے، ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اقبال کی زبان میں کہیں تو یہ چونکہ گویا مسلمانم بلازم کے دانا مشکلات رائے لاہارا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو جب لوگوں نے، جو سیدھے ذہن کے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو ظاہر معاشرے کے اندر ایک مناقشہ شروع ہو گیا. اب لوگ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتے تھے اور اس کلمے کو اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے سمجھ کے تو آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں کسی بادشاہ کو نہیں مانتا، میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں کسی رسم اور رواج کو نہیں مانتا، میں کسی بڑے کی بڑائی کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا. آج ہمارے ہر مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہ کہنے والے کو پتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور نہ سننے والے کو پتا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کوئی ارتعاش نہیں پیدا ہوتا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی تو جو کہنے والے تھے انہوں نے بھی جان بوجھ کے کہا، سمجھ کے کہا، اور جو سننے والے تھے انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی اس کا مطلب درست لیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی تو لوگ پھر پڑے. اس کے اندر جو کعبہ کے متولی تھے انہیں اپنی تولیت خطرے میں نظر آئی. جو رئیس تھے انہیں اپنی رئیسی خطرے میں نظر آئی. جو سردار تھے ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی. اور جو سرمایہ دار تھے ان کو اپنی سرمایہ داری نظر آئی خطرے میں. اس بنیاد پہ وہ سب لوگ جو کبھی آپس میں لڑا کرتے تھے اس خطرے کو دبانے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کر جدوجہد کی. آپ کے خلاف مل کر جدوجہد کی. اور صورت یہ تھی کہ جو بندہ اس کلمے کو تسلیم کر لیتا تھا تو اس کا گھر چھین لیا، اس کی جائیداد چھین لی، اس کی عورت اس سے چھین لی، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی جان گئی. لیکن وہ اللہ والے اس طرح تھے کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا تو کوئی چیز انہیں اپنے قدموں سے ڈگمگا نہیں سکی. یہ تھی وہ جمعیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ایک بھٹی ہے جس میں جب نہ خالص سونے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ کندن بن کر نکلتا ہے. اور جو اس آزمائش کے اندر ثابت قدم نہیں رہ سکتا
ظاہر وہ دین اسلام کے کسی کام کا بھی نہیں ہے، وہ تحریک اسلامی کے کسی کام کا نہیں ہے جو اس میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو لوگوں نے ساتھ دیا، اس کے لیے پٹے بھی، ان کا خون بھی بہا، ان کے خاندان تباہ ہوئے، ان کے گھر چھین لیے گئے، لیکن کوئی بھی چیز انہیں اس بات سے روک نہ سکی. اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی. کبھی ایک مسلمان ہوا، کبھی 2 ہوئے، کبھی 4 ہوئے، اور نتیجتاً ایک جمعیت بنتی گئی جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کرتے رہے. دائرے ارقم کے اندر مختلف اوقات میں جو رابطے میں آتے تھے ان کی تربیت، ان کو بتاتے تھے کہ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کیا تھا اس سارے طرز عمل کے اندر؟ 1-2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. جس وقت آپ نے کار نبوت کا آغاز کیا، اور نبوت کا یہ کام ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ حکومت کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عرب کے اندر تو کوئی حکومت تھی نہیں، قبائلی نظام تھا. تو اللہ کے رسول نے اس قبائلی نظام کے اندر حکومت قائم کر کے دکھائی. یہ ضرورت تھی. دین اس کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا، اسلام ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. میں عام طور پہ اپنے بھائیوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پہاڑی کی بلندی کے اوپر ایک چشمہ ہے صاف اور شفاف پانی کا، جو نیچے بہتا ہے، بہتا چلا آتا ہے، تو نشیب میں کیا آئے گا؟ صاف پانی آئے گا. اگر پہاڑ کی چوٹی سے گندلا پانی نکلتا ہے، گندا پانی نکلتا ہے، تو نیچے کیا آئے گا؟ نیچے گندا آئے گا. تو یہ صفائی، ستھرائی اور اصلاح یہ دراصل اوپر سے چلتی ہے. اگر اوپر خرابی ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ انسانی بدن ہے، اس میں یہ جو سر ہے، دماغ ہے، یہ بمنزلہ سربراہ ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے. اگر سر خراب ہو تو سارا بدن خراب ہوگا، اگر سر ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوگا. تو جو حکومت اور حکومت کا سربراہ ہے، یہ جسم میں بمنزلہ سر ہے. سر اگر خراب ہے، حکمران اگر خراب ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر حکمران ٹھیک ہے تو معاشرے کے اندر جو برائی ہے دب جائے گی، موجود تو رہے گی، ختم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن برائی دب جائے گی، برائی پنپے گی. اگر حکمران غلط آدمی ہے تو یہ برائی پنپے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے نام پہ اکٹھا کیا، اور پھر ان کو پہلے دن یہ بات بتائی تھی، یہ چھپا کے نہیں رکھی تھی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ کلمہ ہے، اس کو تم پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے. عرب اور عجم تمہارے دیرے نے کیے ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اس کا مطلب ہے حکومت کا قیام پہلے دن پیش نظر تھا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک کے جو سربراہ تھے ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا کہ جس وقت آپ نے کار نبوت کا آغاز کیا، 40 سال عمر تھی، تو آپ عرب کے بڑے تاجر تھے. آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ مالدار، حجاز کی مالدار ترین عورت تھی. ان کے مال سے آپ تجارت کرتے تھے، بہت اچھی زندگی آپ گزار رہے تھے. لیکن جب آپ نے اللہ کے دین کے لیے کام شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں تجارت تو بند ہوگی. ظاہر جو ماحول ملا اس میں تجارت تو چل ہی نہیں سکتی. اتنا مخالفانہ ماحول کہ لوگ جان کے درپے ہوں تو اس میں تجارت کیا چلے گی. تو جو جمع اندوختہ تھا اس کو اپنے گزر بسر کے لیے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے استعمال کیا. سن 10 نبوی کے بعد آپ ایک دفعہ طائف گئے پیغام لینے کے لیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جب آپ نے طائف کا سفر کیا، وہ شخص جو کبھی عرب کا ملک التجار تھا، اس کے پاس سواری کے لیے گدھا بھی نہیں تھا، پیدل چل کے گئے۔ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، 100 میل کا سفر آپ نے پیدل طے کیا، تمام اثاثہ جتنا بھی تھا وہ سب اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے بھائیوں کے لیے، جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے اس کی دولت بڑھتی نہیں ہے، اگر دولت آئے بھی تو وہ دولت جمع کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دولت خرچ کرنے سے یقیناً کم ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑھتی ہے۔ اللہ مختلف طریقوں سے دیتا بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ جن کے پاس ایک وقت ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے تھے، بہترین مکان تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں آپ نے جدوجہد کی تو ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس سواری نہیں تھی طائف تک جانے، آپ نے پیدل سفر کیا۔ ایک دفعہ مکے کے سردار آئے آپ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، ان میں عتبہ ابن ربیعہ، باقی لوگ بھی مختلف اوقات میں آئے، لیکن عتبہ ابن ربیعہ ایک خاص موقع پہ آیا۔ اس نے کہا کہ بھتیجے، یہ سارا کچھ جو تو کر رہا ہے، اگر اس کا مقصد دولت جمع کرنا ہے تو ہم دولت کے انبار آپ کے گھر کے سامنے لگا دیتے ہیں، اگر اس کا مطلب بادشاہ ہے تو ہم آپ کی تاجپوشی کر لیتے ہیں، آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، اگر اس سے مراد کوئی کسی عورت سے شادی کرنا ہے تو عرب کی جس عورت پہ ہاتھ رکھو گے اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دیں گے، اگر کوئی جنون ہے اور آپ اس کو شٹ آف نہیں کر سکتے تو ہم آپ کا علاج کروا لیتے ہیں۔ تو آپ نے پھر سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی تقریباً 30-35 آیات سجدے تک پڑھ کے سنائیں۔ یہ اس کا جواب آپ نے فرمایا، یہ میرا جواب ہے۔ تو آپ نے ان ساری باتوں کو رد کر دیا، کیونکہ آپ کا مقصد دولت دنیا جمع کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد بادشاہی نہیں تھا۔ بادشاہی تو لی آپ نے، مدینے میں آپ بادشاہ بن کے گئے، لیکن یہ جو بادشاہی اس کو آپ نے رد کر دی۔ کیوں؟ عتبہ ابن ربیعہ اور ابو جہل کے تعاون سے جو اقتدار آپ کو ملے گا، آپ کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کلی اقتدار آپ کو ملے، پھر آپ شریعت کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ نے عتبہ کی ان ساری باتوں کو رد کر دیا، اور بعد میں 13 نبوی کے بعد مدینہ منورہ میں اسی بادشاہ کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس بادشاہ کے نتیجے میں جب شریعت کا نزول شروع ہوا تو آپ نے ان قوانین کو مدینے کے اندر نافذ کیا، ایک ایک قانون کو نافذ کیا۔ وہ ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ کی شراکت سے جو بادشاہت ملتی اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ نے اس کو آؤٹ رائٹلی رد کر دیا۔ پھر مکے کے لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو کبھی اپنی مجلس میں ان کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے، سارا دن یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹائیں تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات سننے آگے۔ تو آپ نے یہ بات سن کے رد کر دی۔ اللہ نے مخاطب آپ کو کیا ہے، لیکن بتایا ہے ان کافروں اور مشرکوں کو، فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ آپ ان لوگوں سے جو نظر عنایت ہے، نظر رحمت ہے، پرے نہ کریں، آپ ان کی طرف دیکھیں۔ یہ ان کافروں کو بتانا مقصود تھا اور آپ نے ان کی بات کو رد کر دی۔
میرے بھائیوں، اس صورتحال میں ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کس طرح کے بندے چاہیے۔ ایک وقت آیا کہ مناقشہ یہاں تک پہنچا کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ فیصلہ کر لیا۔ ہجرت کی رات ان لوگوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ 14 لوگ تھے، قریش کے سرداروں کے 14 لوگ تھے جنہوں نے آپ کے مکان کو گھیرا، اور ان میں سے اکثر کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ علی تم لیٹ جاؤ یہاں پہ، صبح یہ امانتیں ان کے متعلقہ لوگوں کے سپرد کر کے پھر تم مدینے کی طرف چلے آؤ۔ جب اس طرح کی کیفیت ہو تو جو ہاتھ لگتا ہے وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی تخصیص بھی اس وقت میں نہیں ہوتی اس مرحلے پہ، لیکن اس مرحلے پہ بھی آپ نے انتہا کی دیانتداری اور امانت کا مظاہرہ کیا کہ ان کی جو ضرورت چیزیں تھیں وہ ان تک پہنچائیں، اور پھر آپ نے اپنا سفر شروع کیا ہجرت کا۔ ایسی مکمل امانت اور دیانت، یہ دراصل تحریک اسلامی کا شیوا ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس طرح کے ایماندار، اس طرح کے دیانتدار اور اس طرح کے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں۔ میں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 13 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں 250-300 بندہ مسلمان ہو سکا۔ غالباً 130 لوگوں نے ہجرت کی تھی آپ کے ساتھ، 103 لوگ حبشہ گئے تھے جو بعد میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کچھ لوگ مکہ میں ہجرت کر نہیں سکے، کچھ لوگ مکہ سے باہر بھی مسلمان تھے۔ ان کی تعداد تقریباً اتنی 250-300 بن گئی۔ جس وقت آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ کے اندر آپ مہاجر بن کے نہیں گئے تھے، آپ وہاں پہ حکمران بن کے گئے تھے۔ اگر کسی بندے کو اشتباہ ہو تو سیرت اور حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لے کہ جب آپ قبا پہنچے، کوہ ہیر سے اتر کے آپ نے عبداللہ بن اریقت کو بھیجا قبا کے پاس، یعنی قبا کے لوگوں کے پاس۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، ہر روز انتظار کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو 500 لوگ ہتھیار بند ہو کر، تیر تلوار اور پوری طرح مسلح ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے آئے تھے۔ اب کسی مہاجر کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا، آپ بادشاہ بن کے گئے تھے، اور اس وقت جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ کے پاس 250-300 افراد کی ایسی ٹیم موجود تھی کہ جو اللہ کے نام کے سوا کسی بات پہ متحرک نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا، اور اللہ کے دین کو پوری شر و بس کے ساتھ جب ان کی ذمہ داری لگائی جائے تو ظاہر ہے ان کی اس کے علاوہ کوئی ترجیح نہیں۔ یہ لوگ تھے جن کو آپ نے علاقوں کا گورنر بنایا، یہ لوگ تھے جن کو آپ نے کمانڈر، فوجوں کے کمانڈر بنایا، یہ لوگ تھے جن کو آپ نے محصل بنایا۔ ریاست کی مختلف ذمہ داریاں ان کے سپرد کی، اور کمال دیانتداری سے وہ لوگ اس ذمہ داری کو ادا کرتے تھے۔ مکہ میں جب آپ بات کرتے تھے تو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خیالی بات کر رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، یا کہتے تھے یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب شاعرانہ باتوں سے دنیاوی زندگی جو ہے اس کی تشکیل تو نہیں ہو سکتی،
ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا قل تربصوا وإنی فإنا معكم من المنتظرين انی لکم متربص ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، فإنا آپ نے اس معكم من کا یہ جواب دیا۔ المنتظرين اور کبھی کہتے تھے کہ یہ جنون ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت عظیمہ، اتنی دل آویز شخصیت۔ تو قرآن یہ کہتا ہے حل تامرکم ام تامرکم